عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ اور ناز ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا بھی کبر آ گیا، جنت میں داخلہ بند۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ایک آدمی کپڑے اچھے پہنتا ہے، جوتے اچھے پہنتا ہے، لباس کا خوبصورت پہنتا ہے، خوبصورت لباس کا پہننے والا شخص ہے، خوبصورت جوتا پہننے کا والا ہے یہ بندہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی کبر میں داخل ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورت رہنے کو تو اللہ نے حکم دیا ہے۔ کپڑے کا اچھا صاف ستھرا ہونا، خوبصورت ہونا، دیدہ زیب ہونا، بہترین جوتے کا پہننا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، یہ کبر نہیں ہے، یہ تو پسندیدہ ہے، یہ عمل محمود ہے، مذموم نہیں، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، کبر کیا ہے پھر؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر تو حق کے مقابلے میں اترانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یہ گھٹیا ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ چھوٹی قوم کا بندہ ہے، کمی ہے، میں تو بڑا ہوں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں، برا نہ منانا، یہ بیماریاں ہمارے اندر ہیں۔ اور حق کے مقابلے میں اترانا، حق کو چھوڑ دیا، برادری کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، دوسروں کی رعایت کی، حق کی رعایت نہ کی، نہ حق کی رعایت کی، نہ حق جل مجدہ کی رعایت کی۔ یہ ہے کبر اور یہ ہے متکبر۔ ورنہ خوشپوش ہونا، خوشبو لگانا، اپنے آپ کو ایک حد تک بنا کے رکھنا، کنگھی کا اہتمام ہو، داڑھی کا اہتمام ہو، اور داڑھی کی پر کنگھی کا اہتمام ہو، خوشبو کا اہتمام ہو، یہ تو پسندیدہ ہے۔ وہ غلطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ جو چیز کبر ہے، جو چیز مذموم ہے، اس کی جانب ہمارا خیال نہیں جاتا، اور جو چیز محمود ہے اس کے بارے میں فتوے لیتے پھرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، ذبائش، آسائش اللہ نے دی ہے، ہمت کرو، آپ کے تن سے نظر آئے، آپ کے لباس سے نظر آئے کہ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، یہ صاحب ثروت ہے۔ یہ بھی کوئی بندہ ہے کہ جس کے پاس تجوریاں بھری ہوئی ہیں مال و دولت کی، اور وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، اپنے اولاد پر خرچ نہیں کرتا، اگر والدین زندہ ہیں تو ان پہ خرچ نہیں کرتا۔ یہ تو سانپ بنا ہوا ہے، تجوری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے، نہ اپنے ہوتے ہوئے اولاد کو کھلاتا اور استعمال کراتا ہے، نہ بوڑھے والدین کے اوپر خرچ کر کے ثواب دارائن حاصل کرتا ہے۔ یہ مذموم ہے۔ تو ایک اللہ والے نے بڑا عجیب جملہ کہا، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آسائش جائز، ذبائش بھی جائز، البتہ نمائش ناجائز۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ہم اکثر لوگ اس کبر کی بیماری میں، نخوت کی بیماری میں، نمائش کی بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں۔ میرے پیارے، غور کیجئے، فرمایا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے کبر کیا، اپنے اندر نمائش اور اکڑ پیدا کی، تو اس سے میرے پیارے بچنے کا اہتمام کریں۔